جاتا ہے، آپ کی شہرت ہو گئی، آپ کا نام جو ہے وہ دنیا میں پھیلا، بادشاہ کے دربار تک آپ کا کہ 17 سال آپ کی عمر ہے اور تقریر کرتے ہیں فصیح و لسان ہے. کہا جی آئیے. تو شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کی، حضور آپ ان کو دعوت دیجئے کہ وہ آئیں، آپ کی بات کو ٹالیں گے نہیں. دیکھو یار کتنا بادشاہ ادب کرتے تھے بھائی، ایک 17 سال کو بلانے کے لیے آپ نے سپاہی کو بھیج دیں؟ نہیں. سب سے بڑے ولی کامل شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی، حضور انہیں لائیے، میں محفل سجاتا ہوں، شمع آپ لے کر آئیے. تو شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے قطب عالم کے پاس. قطب عالم ان کے مرید، فیض بھی لیا اور ویسے بھی بڑی محبت تھی، وہ ان کے مرید ہی ان کے مرید، وہ ایک یہ بھی رنگ ہوتا ہے. اچھا قریب آیا، آگے کہنے لگے بھائی بادشاہ جو ہے وہ آپ کے صاحبزادہ کو سننا چاہتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے حضور چلیے. دونوں شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں آئے. آپ اپنے والد گرامی کو، شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ کو، دونوں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بلکہ اکثر آپ شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. کھڑے ہوئے سر جھکا لیا. شیخ احمد کھتو رحمۃ اللہ بولے بھائی میں سفارش کے لیے آپ کے والد گرامی کو لایا ہوں، سلطان احمد جو ہے وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو آپ چلیے ذرا کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی سنا دیجیے. کہنے لگے حضور میں آپ کا اور والد گرامی کا آنا کیسے موڑ سکتا ہوں، میں ضرور چلتا ہوں. چلیے پھر گھوڑوں پہ تینوں سوار ہوئے چلے. سلطان احمد کو جب معلوم ہوا تو وہ 3 دروازے ننگے پاؤں کراس کرتے ہوئے مین گیٹ پہ آئے، اپنے محل سے مین گیٹ پہ آ کر ویلکم کیا. اندر گئے، تخت ہٹوا دیا. کہا تخت ہٹا دو، تخت ہٹا دو، یہاں جو ہے وہ بیٹھیں گے. سلطان احمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا بازار ہے اب ان کا، تو وہ بھی شیخ احمد کھتو، قطب عالم، شاہ عالم نیچے چاندنی بچھا دی گئی. گفتگو شروع ہوئی تو سلطان احمد خود بڑا عالم دین تھا. جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے بے حبیب ہی، بے رسول ہی، بے نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ تو بھائی بہت سے جواب ہیں، لیکن سبحان اللہ. شاہ عالم جب گفتگو کرنے لگے تو آپ نے فرمایا سنیے. شاہ عالم اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ کیجئے نا. شیخ احمد رحمۃ اللہ کی طرف دیکھا، قطب عالم کی طرف دیکھا، دونوں نے پھر ان کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئے. کہا بھائی آپ بھی کچھ بولیے نا، آج ہی شروع کیجئے، شمع محفل آپ ہی ہیں. تو آپ جب گجا ہوئے بولنے لگے تو بھائی یہ طریقہ ہوتا ہے حمد و ثنا کے بعد آپ گفتگو فرمانے لگے. کہنے لگے سنیے، یہ جو نبوت اور رسالت ہے اس کو چھینا بھی جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے. اب سب ایک دم چپ ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ منصب اللہ دیتا ہے، رسالت اور نبوت وہ دیتا ہے، کسی اور کی سٹیپ سے، مور سے نبی نہیں بنتا. اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ مجمع کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے پھر پڑھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھی. کہنے لگے آپ سب لوگ اسے جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تو نبیوں سے یہ میثاق لیا کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس رسول آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس کا کلمہ پڑھنا اور اس کی مدد کرنا. پوری آیت آپ پڑھیں تو 82 پہ اللہ کہتا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جو پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر وہ نبی نہیں، وہ فاسق ہے. تو آپ نے یہ آیت پڑھنے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو کہ اگر کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے نبوت اور رسالت جو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لے گا، وہ فاسق ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. تو پتہ چلا کہ یہ نبوت اور رسالت اللہ چھین سکتا ہے، لیکن ابدیت جو ہے یہ انسان کی اصل ہے. اللہ نے سب کو پیدا ہی عبد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبد ہی پیدا کیا ہے. تو ابدیت جو ہوتی ہے یہ پختہ ہوتی ہے، اور جو ابدیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے وہ مقام ابدیت، مقام رسالت سے بھی افضل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا. اللہ اکبر، سبحان اللہ کا اتنا شور بلند ہوا اور بلند ہوئی کہ ہر ایک سبحان اللہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، شاہ عالم کمال کر دیا. یہ عالم دین سمجھتا ہے. تو